پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کمپین میں اب اوبیسلی ہم بینیفٹس بتاتے ہیں، لیکن ہم کہیں جو ہے نا وہ ڈیفیکٹس تو ہائڈ نہیں کر رہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص کوئی چیز پروڈکٹ بیچے اور اس کے اندر جو عیب ہو بیان نہ کرے، یعنی ٹرو مارکیٹنگ نہ ہو، ریئلٹی نہ بتائی جائے، بلکہ جو ہے نا وہ فیبریکیٹڈ ہو، شوگر کوٹڈ ہو، تو لم یزل فی مقت من اللہ، تو وہ اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے. بعض لوگوں کا سوچ ہوتی ہے نا کہ عرب علماء جو ہوتے ہیں وہ فیس کے بارے میں ریلیکس ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے. جو ان کے اوتھینٹک اسکالرز ہیں وہ بھی کور کرنے کو مینڈیٹری قرار دیتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ نور کی کہ خواتین کو چاہیے کہ ایک چادر لے لیں اپنے اوپر، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کوئی عورت اپنے گھر سے نکلی ہوئی تھی، کوئی مارکیٹ گئی ہوئی تھی، کوئی ریلیٹیو کے پاس گئی تھی، تو جتنی صحابیات تک یہ آیت پہنچی تو انہوں نے ویٹ نہیں کیا ہم گھر آئیں گے یا پھر چادر خریدیں گے، بلکہ انہوں نے جو ان کے پاس چادر اویلیبل تھی اسی کو کاٹ کر اپنا برقع بنا لیا. قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو شراب پئیں گے اس کا نام بدل کر، میوزک استعمال کریں گے اس کا نام بدل کر، یعنی کرنا وہی ہے لیکن چونکہ مسلمان ہیں اور ڈر لگتا ہے تو اس کا نام بدل دیں گے. اب نام بدلنے سے چیز تو نہیں بدل جائے گی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان پر اللہ کے عذاب آئیں گے کہ اللہ ان کو مونکیز یا پگز بنا دیں گے. اب یہ کیسے ہوگا؟ اب ہمیں تو نظر نہیں آتا. اور کامیاب سیل مین وہ ہے جو بیچ کے آ جائے. اور اسلامک مائنڈ سیٹ یہ کہتا ہے کہ کامیاب سیل مین، کامیاب مارکیٹنگ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو ان کی ضرورت پہنچا دی اور ان کو ضرورت کے بارے میں آگاہ کر دیا، اور جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں بہتری آ گئی، آپ اللہ کے پسندیدہ بندے بن گئے. سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ خواتین کا استعمال، دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے خواتین کو بہت ریسپیکٹ دی ہے. دے آر ناٹ اے مارکیٹنگ ٹول کہ ان کے ذریعے جو ہے نا آپ جو ہے کیچ کریں کسٹمرز کو. ٹھیک ہے، یہ ایک بڑی پریسٹیج اور ایک بڑی ریسپیکٹفل سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہے. تو اس لیے جو ہے نا اسلام میں جو جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اتنا اس کو چھپایا جاتا ہے. السلام علیکم. پلیز مجھے بتائیے گا کہ لاسٹ میں بھی میں آڈیبل ہوں سب کے لیے؟ فراز بھائی ٹھیک. فرسٹ آف آل آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو سویسٹرن کہ انہوں نے ایک اتنی اچھی اپارچونیٹی دی. مجھے بھی جب میں پریزنٹیشن بنا رہا تھا، دو آئی ہیو گیون ملٹیپل لیکچرز آن دا سیم ٹاپک، بٹ یہاں پر جو کیوریز ریز کی گئی تھی ان کی وجہ سے لرننگ ہوئی. اور آئی ایم ہوپفل کہ یہاں پر بھی میں جب انٹریکٹیو سیشن ہوگا، ون سائڈڈ کو جمعے کا بیان نہیں ہوگا، تو اس میں پھر آپ سے مجھے کچھ لرننگ کا موقع ملے گا، کچھ ہم ڈسکس کریں گے. اور میں بہت زیادہ امید کرتا ہوں کہ اگین مجھے وہ کلاس کا یہاں ماحول نہیں ملے گا کہ مجھے یہاں پر کچھ لوگ سوتے نظر آئیں گے. اگرچہ بھی نظر آ رہے ہیں ایک دو لوگ، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ وہ ہمیں بور نہیں کریں گے. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے شریعہ کمپلائنٹ مارکیٹنگ اینڈ ایڈورٹائزمنٹ. بینگ اے مسلم ہم سب روزے سے ہیں، تو رمضان ہے، تراویح پڑھ رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمارا بہت بڑا وقت جو ہے نا اپنے آفس میں گزرتا ہے. تو ہمارے اسلام کی بیوٹی یہ ہے کہ ہمارا اسلام جو ہے نا وہ ایک دین ہے، وہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. وہ ایک کوئی ایسا چند مذہبی رسومات نہیں ہے کہ آپ نے بس چرچ میں جا کے کر لی اور اس کے بعد اب آزاد ہے، بلکہ آپ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر مسلمان ہوتے ہیں. ہم مسجد میں بھی مسلمان ہیں اور سبسٹن واچز میں بھی ہم مسلمان ہیں. تو یہاں پر بیٹھ کے اگر جو ہم کام کر رہے ہیں، اگر وہ شریعہ کمپلائنٹ وے میں کر رہے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی ثواب ہے، وہ بھی ہماری آخرت بنا رہے ہیں. تو جیسے ہم کانشیس ہوتے ہیں مسجد کے اندر، اسی طرح ہمیں جو ہے نا کانشیس ہونا چاہیے اپنی آفس کے اندر بھی. تو ہم آج دیکھیں گے کہ شریعہ کیا کہتی ہے مارکیٹنگ اینڈ ایڈورٹائزمنٹ کے بارے میں. تو سب سے پہلے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہم گائیڈنس لیتے ہیں کہ انہوں نے مارکیٹنگ کے بارے میں ہمیں کیا بتایا ہے. سب سے جب بھی کوئی مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنتی ہے تو اس میں ہم کوئی پرپسز لکھتے ہیں کہ اس کا پرپز کیا ہے، اس کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، اس کا ٹارگٹ کیا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں تو حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ الخلق عیال اللہ، کہ جتنی بھی کریشن ہے چاہے مسلم ہو یا نان مسلم ہو، وہ اللہ کی مخلوق، اللہ کی فیملی ہے.
اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ انسان وہ ہے جو ان کے لیے سب سے زیادہ بینیفیشل ہے. تو ہم مارکیٹنگ کا جو مائنڈ سیٹ ہی چینج ہو گیا نا. مارکیٹنگ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم کسٹمرز کو انفلوئنس کر کے ان سے کسی طریقے سے جو ہے پوٹینشیل کسٹمر کو کرنٹ کسٹمر بنائیں اور ان سے بزنس حاصل کریں. یہ کنونشنل مائنڈ سیٹ ہے. اسلامک مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ان کی بینیفیشل پروڈکٹس تک اویئرنیس دیں, اور پھر جب وہ بینیفیشل پروڈکٹس کو یوز کریں گی تو ان کی زندگی میں کوالٹی آف لائف آئے گی اور ان کو فائدہ ہوگا. اور سیکنڈری طور پر یہ ہوگا کہ وہ ہمارے بائر بن جائیں گے. تو یہ ٹوٹل مائنڈ سیٹ چینج ہے. ایک مائنڈ سیٹ یہ کہتا ہے کہ لوگوں میں آرٹیفیشل ڈیمانڈ کریٹ کرو, چاہے ان کو ضرورت ہو نہ ہو ان کو چیز بیچ دو. بس کامیاب سیل مین وہ ہے جو بیچ کے آ جائے. اور اسلامک مائنڈ سیٹ یہ کہتا ہے کہ کامیاب سیل مین, کامیاب مارکیٹنگ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو ان کی ضرورت پہنچا دی اور ان کو ضرورت کے بارے میں آگاہ کر دیا, اور جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں بہتری آ گئی, آپ اللہ کے پسندیدہ بندے بن گئے. دوسرا ایک بات یہ ہے کہ پوٹینشیل کسٹمر تک پہنچنا یہ بھی ہمیں سنت میں ملتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے, ان کے پاس کچھ بھی مال نہیں تھا, صرف ایک غلام تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یشتری منی, آپ نے آواز لگائی کہ کون ہے جو اس کو خریدے گا. تو اب جو آڈینس بیٹھی تھی اس زمانے میں ان میں سے کوئی ایک پوٹینشیل کسٹمر تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تک آواز پہنچائی کہ ایک سلیب اویلیبل ہے, کون خریدنا چاہتا ہے. تو ہم بھی مارکیٹنگ میں یہ کرتے ہیں کہ ہم پروڈکٹ بتاتے ہیں کہ پروڈکٹ اویلیبل ہے, کون خریدنا چاہتا ہے. تو یہ ہمیں احادیث سے ملتا ہے کہ پوٹینشیل کسٹمر تک ریچ کرنا. تو اگر ہم کوئی ریچ کرنے کی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو اس میں ہم کہیں اگر ذہن میں جیسے آتا ہے نا حدیث میں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے, تو اگر ہم مارکیٹنگ اسٹریٹجی بناتے وقت, اس کمپین بناتے وقت سوچ لیں کہ میں جو فیس بک یہ پیڈ مارکیٹنگ کر رہا ہوں اس میں جو ہے میں پوٹینشیل کسٹمر تک ریچ کر رہا ہوں, تو یہ میرے ایک نبی کی سنت ہے. ٹھیک ہے, صرف مسواک کرنا سنت نہیں ہوتی نا, صرف داڑھی رکھنا سنت نہیں ہوتی نا, بلکہ یہ بھی چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں جن میں ہم ثواب حاصل کر سکتے ہیں. تو ایک نیت کا فرق ہے کہ آدمی کس لیے کمپین چلا رہا ہے, کہ سنت کو فالو کرنے کے لیے کرا رہا ہے تو اس میں بھی ثواب ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کمپین میں اوبیسلی ہم بینیفٹس بتاتے ہیں, لیکن ہم کہیں جو ہے نا وہ ڈیفیکٹس تو ہائڈ نہیں کر رہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص کوئی چیز پروڈکٹ بیچے اور اس کے اندر جو عیب ہو بیان نہ کرے, یعنی ٹرو مارکیٹنگ نہ ہو, ریئلٹی نہ بتائی جائے, بلکہ جو ہے نا وہ فیبریکیٹڈ ہو, شوگر کوٹڈ ہو, تو لم یزل فی مقت من اللہ, تو وہ اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے اور مسلسل فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہتے ہیں. اب آدمی سوچ رہا ہے میں تو اتنا دیندار ہوں, حاجی ہوں, نمازی ہوں, لیکن اس نے مارکیٹنگ کمپین میں کوئی چیز ہائڈ کی اور لوگوں کو استعمال کرنے کے بعد پتہ چلا او ہو یہ تو اس میں خرابی تھی, تو کیا ہوا, اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت کا ذریعہ بن گئے. تو ہمیں اس بھی سوچنا ہے کہ ہم کوئی مارکیٹنگ جو ہے وہ فیک تو نہیں کر رہے, ہم کوئی ہڈن ایلیمنٹس تو نہیں ہے جو ہم چھپا رہے ہوں. پھر شریعت کمپلائنٹ مارکیٹنگ اسٹریٹجی کی ضرورت کیوں ہے, کہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہم میں سے ہر شخص جو بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے اور جو بھی ہمیں سن رہا ہے, کوئی دنیا کی طاقت اس کو مار نہیں سکتی جب تک کہ وہ اپنا روزی پورا نہ کر لے. ٹھیک ہے, جب تک روزی یہاں پر ہے یہاں ملے گی, جس دن یہاں روزی نہیں ہوگی کوئی ہمیں یہاں رکھ نہیں سکتا, اور جس دن یہاں روزی ہوگی کوئی ہمیں نکال نہیں سکتا. تو حدیث میں کیا فرمایا کہ ان نفس لن تموت, کہ نفس کا انتقال نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی روزی پوری نہ کر لے. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کی حلال طریقے سے روزی کو حاصل کرو. اب جتنی سیل ہونی ہے نا وہ تو ہونی ہے, جو ہمارا سیل کا ٹارگٹ اچیو ہونا ہے اس سال وہ ہونا ہے. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم حلال مارکیٹنگ کر کے اس کو حاصل کر لیں یا حرام مارکیٹنگ کر کے حاصل کر لیں. یہ تو لکھا ہوا ہے کہ آپ کا 2023 میں کتنی سیل ہوگی, لیکن یہ نہیں لکھا ہوا کہ حلال طریقے سے آپ کریں گے حرام. اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو, یہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے. تو یہ مت سوچیں کہ حرام طریقے سے, ناجائز طریقے سے مارکیٹنگ کر کے ہم زیادہ اچیو کر لیں گے, نہیں. وہ تو لکھا ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک گھوڑا تھا, نماز پڑھنے جا رہے تھے, تو نماز پڑھنے کے لیے ایک بندے کو کہا کہ پلیز ٹیک کیئر, میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. تو وہ جب آئے تو اس گھوڑے کے اوپر جو سیٹ ہوتی ہے نا وہ آدمی وہ چوری کر کے جا چکا تھا. تو حضرت علی مسکرانے لگے رضی اللہ عنہ, فرمانے لگے میں نے نماز میں نیت کی تھی کہ چونکہ اس نے ٹیک کیئر کیا تھا میرے گھوڑے کا تو میں اس کو گفٹ کر دوں گا یہ گھوڑے کی زین, لیکن اس کی قسمت میں یہ زین تھی تو, لیکن حرام طریقے سے تھی. حالانکہ تھوڑا سا ویٹ کر لیتا حلال طریقے سے مل جاتی, ملنی تو تھی. تو جو سیل ہونی وہ ہوگی,
لیکن ہم اگر حلال طریقے سے کر لیں گے تو ہمیں کامیابی مل جائے گی. اب ہم یہ بیسک گائیڈ لائنس کے بعد آتے ہیں کنٹمپریری ایشوز پہ کہ مارکیٹنگ کے آج کل ایشوز کیا ہیں, کون سے ہاٹ ایشوز ہیں جو آج کل چیلنج کر رہے ہیں اور اس میں ہمیں شریعہ کمپلائنس کو دیکھنا ہے. سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ خواتین کا استعمال. دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے خواتین کو بہت ریسپیکٹ دی ہے. دے آر ناٹ اے مارکیٹنگ ٹول کہ ان کے ذریعے جو ہے نا آپ جو ہے کیچ کریں کسٹمرز کو, ٹھیک ہے. یہ ایک بڑی پریسٹیج اور ایک بڑی ریسپیکٹفل سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہیں. تو اس لیے جو ہے نا اسلام میں جو جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اتنا اس کو چھپایا جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. میرے جیب میں لاکھوں کروڑوں ہوں گے تو میں ایسا تو نہیں یہاں رکھ دوں گا, ٹھیک ہے. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک, اے نبی اپنی بیویوں کو یعنی جو ہماری مائیں ہیں ان کو, و بناتک اور اپنی بیٹیوں کو, ونساء المؤمنین اور مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن کہ اپنے اوپر ایک بڑی چادر ڈال لیں. تو اس کے تحت کیا فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی, وہ فرماتے ہیں کہ covered his face, کہ اس کا مطلب ہے کہ خاتون کو اپنا چہرہ چھپانا چاہیے اور اسے اس کی آئیز ویزیبل ہونی چاہیے. عرب علماء کے ایک بہت بڑے عالم ہیں صالح فیضان, ان کی اپنی ویب سائٹ بھی ہے, اس میں بھی انہوں نے یہاں پر نیچے کوٹ ہے, شاید آپ کو ویزیبل ہوگا, انہوں نے لکھا ہے کہ اٹ مینس کہ کورنگ دا فیس از مینڈیٹری. تو بعض لوگوں کا سوچ ہوتی ہے نا کہ عرب علماء جو ہوتے ہیں وہ فیس کے بارے میں ریلیکس ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے. جو ان کے اوتھینٹک اسکالرز ہیں وہ بھی کور کرنے کو مینڈیٹری قرار دیتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ نور کی کہ خواتین کو چاہیے کہ ایک چادر لے لیں اپنے اوپر, تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کوئی عورت اپنے گھر سے نکلی ہوئی تھی, کوئی مارکیٹ گئی ہوئی تھی, کوئی ریلیٹیو کے پاس گئی تھی, تو جتنی صحابیات تک یہ آیت پہنچی تو انہوں نے ویٹ نہیں کیا ہم گھر آئیں گے یا پھر چادر خریدیں گے, بلکہ انہوں نے جو ان کے پاس چادر اویلیبل تھی اسی کو کاٹ کر اپنا برقع بنا لیا. تو اگر ہم اتنا اسلام جو ہے وہ اس بارے میں حساس ہے تو ہم پھر دیکھتے ہیں کہ کیا پرمیشن ہو سکتی ہے کہ خاتون, اگر جیسے میں دیکھ رہا تھا سویسٹن میں جو ہے نا وہ خواتین کی پکچرز تھیں ان اے سینس سوشل میڈیا میں کہ ان کی بھی واچز ہیں, تو ان کو کیسے ہم ڈپکٹ کریں گے, ان کو کیسے مارکیٹ کریں گے. تو there are some exceptions and permissions like what do you say about this picture? Is it Sharia compliant or not? It is, yeah. تو cover face cover ہوا ہے, صرف آئی ویزیبل ہے اور ہاتھ. تو اسلام میں کیا ہے کہ خواتین کا ہاتھ اور پاؤں ویزیبل ہو سکتے ہیں نا, تو ہم یہ اس طرح سے مارکیٹ کر سکتے ہیں کہ گھڑی کی ایڈورٹائزمنٹ بھی ہو رہی ہے اور جو ہے وہ فیمیل ایلیمنٹ بھی ہے. پھر اس کے بعد ڈریسنگ اگر ان کی شو کرنی ہے, ویسے تو یہاں ایسا نیڈ نہیں ہے, لیکن اگر شو کرنی ہو تو اٹ شوڈ بی اے لوز ڈریس لائک دس. اپیل کرے گا یہ, ٹھیک ہے, ورڈ ٹھیک ہے. اب تھرڈ ہے ہمارے سامنے کہ مینیکوئن ہم زیادہ یوز کر سکتے ہیں. اگر ہمیں فل باڈی شو کرنا ہے تو ہم اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں, اس میں فتاوا جو ہے بڑے فلیکسیبل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارے پاس ایکسیپشنز ہیں. ایسا اصل میں سائیکی ہماری یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی چیز, میں آپ کو اگر سوچوں مثال کے طور پر, ابھی میں ایک ایکسرسائز چھوٹی سی کرتا ہوں, آپ سب لوگ جو ہے نا 1 سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کریں, چند سیکنڈس کے لیے آنکھیں بند کریں, آنکھیں بند کر لیں, کوئی کچھ نہیں چوری ہو جائے گا جی آنکھیں, ٹھیک ہے. اچھا آپ جو چاہے سوچ سکتے ہیں, لیکن ابھی جو ہے نا آپ اپنی والدہ کو نہیں سوچ سکتے ہیں. اپنی والدہ کے علاوہ جو چاہے سوچیں. چلیں اوپن کریں آئیز کو. کس کس کے ذہن میں والدہ آئیں؟ سبھی کے ذہن میں آئی ہوں گی, حالانکہ میں نے تو منع کیا تھا. کیوں آئیں؟ کہ انسان کو جو چیز منع کی جاتی ہے نا, انسان اس طرف زیادہ مائل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, انسانی فطرت ہے. تو اب جب جو چیز منع کی جاتی ہے نا ہمارے شریعہ مارکیٹنگ کے اندر, تو ہم کہتے ہیں نہیں اس کے بغیر مارکیٹنگ نہیں ہو سکتی, حالانکہ الاؤ تو بہت ساری چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس طرح بھی ہم مارکیٹنگ کر سکتے ہیں, اور بہت سے میرے کلائنٹس ہیں جو اس طرح مارکیٹنگ کر رہے ہیں. اچھا ڈیجیٹل پکچرز فتویٰ یہ کہ جائز ہے. تو ہم میل ایلیمنٹ اگر آ رہے ہیں تو میل میں جو میل کا پردہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, فرام دا, کیا لکھا ہوا ہے, فرام نیول ٹو دا نی, ٹھیک ہے جی. تو ناف سے لے کر گھٹنوں تک جو ہے وہ مرد کا صدر ہوتا ہے. یہ کور ضرور ہونا چاہیے,
اور یہ بہت اسکن ٹائٹ کپڑوں سے کور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مقصود جو ہے وہ صرف کور کرنا نہیں بلکہ اس کو چھپانا بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے آپ کوئی بھی ایسی پکچر ہو، اب دیکھیں یہ شارٹس کی ایک پکچر ہے، تو اس میں شریعہ کمپلائنٹ ہے اور مارکیٹنگ ہو رہی ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس طرح مارکیٹنگ کریں جس میں انسان مرد کا سطر بھی ڈھک جائے اور اس میں شریعہ ایشو بھی نہ ہو۔ اچھا جی، اب دوسرا ایلیمنٹ جو آتا ہے میوزک کا، اکثر سوال ہوتا ہے کہ میوزک بنا ہے تو کیسے مارکیٹنگ کریں، کیا کریں؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ جل شانہ نے بہت ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں مَن یشتری لہو الحدیث، کہ جو بیکار قسم کی چیزوں کو خرید لیتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں، یعنی ان کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کچھ اور کام میں لگا کر اللہ کے راستے سے دور کر دیں۔ تو اس کی بہت ساری احادیث میں صحابہ کرام کی تشریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ لہو الحدیث سے مراد میوزیکل انسٹرومنٹ ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ اس دور میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف پڑھتے تھے تو لوگ اس کی طرف مائل ہوتے تھے، لیکن اب غیر مسلم بھی سننے کے لیے آتے تھے، تو لوگوں نے سوچا کہ کس طرح لوگوں کو قرآن سننے سے اٹریکٹ ہونے کے لیے بچانا ہے، تو انہوں نے جو ہے نا وہ پہلے زمانے میں جو گانے بجانے والی ہوتی تھی ان کو مغنیاں کہا کرتے تھے، تو ان کو امپورٹ کیا ڈفرینٹ ممالک سے اور ان کے جو ہے کانسرٹ رکھوائے مشرکین مکہ نے، اور لوگوں کو کہا کہ تم بجائے وہاں قرآن سننے کے جانے کے یہاں پر گانے آ کے سنا کرو۔ تو ایک بڑی تعداد جو ہے نا وہ قرآن سننے سے رہ کر ان کانسرٹ میں چلی گئی۔ اب وہ قرآن سننے جائیں گے تو وہ متاثر کے مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یہ اس وقت کا ایک ٹول تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جتنا انسان جو ہے وہ گانے سنتا ہے اتنا اس کے دین سے دوری اس کے اندر پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو شراب پئیں گے اس کا نام بدل کر، میوزک استعمال کریں گے اس کا نام بدل کر، یعنی کرنا وہی ہے لیکن چونکہ مسلمان ہیں اور ڈر لگتا ہے تو اس کا نام بدل دیں گے۔ اب نام بدلنے سے چیز تو نہیں بدل جائے گی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان پر اللہ کے عذاب آئیں گے کہ اللہ ان کو مونکیز یا پگز بنا دیں گے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ اب ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ دیکھیے ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کا چہرہ ہی بدل جائے، بعض اوقات اس کی کریکٹرسٹکس بدل جاتی ہے۔ صحیح جی، کہ منکی کیا ہوتا ہے وہ نقلیں اتارتا ہے، تو انسان کے اندر انوویشن ختم ہو جاتی ہے اور وہ دوسروں کی نقل کرنے لگ جاتا ہے۔ پگز کے اندر جو ہے نا حیا نہیں ہوتی ہے، تو جب اللہ کا عذاب آتا ہے کسی پر تو اس کے اندر سے حیا نکل جاتی ہے، تو ان جانوروں والی کوالٹیز بھی ایسے لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہے جو میوزک سن رہے ہیں یا وائن پی رہے ہیں یا اور گناہ کر رہے ہیں۔ تو یہ احادیث میں بتایا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وی شوڈ بی ویری مچ کانشیس کہ ہم میوزک سے بھی بچ رہے ہوں۔ لیکن میوزک سے بچتے ہوئے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے میوزک کہتے کس کو ہے۔ تو میں نے ایک دارالعلوم کراچی کا ایک فتویٰ یہاں پر شیئر کیا ہے، یہ سلائڈ جب آپ زوم کریں گے تو اور واضح ہو جائے گا۔ تو اس میں ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ میوزک کہتے کس کو ہیں، تو اگر ہم اس کو ریڈ آؤٹ کر سکیں، کوئی لاؤڈلی کوئی ریڈ کر دے، اس کی تعریف کیا لکھی ہوئی ہے؟ ویزیبل ہے؟ نہیں ویزیبل نہیں ہے سلائڈ، ہاں ٹھیک ہے۔ دیکھیں اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ عرف میں موسیقی ان اصول و ضوابط، یعنی انہوں نے اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے ڈیفینیشن ہے کیا موسیقی کی اسلام میں، کہ موسیقی جو ہے نا وہ اس رولز کا یا اصول و ضوابط کا نام ہے جن پر ایسے آلات اور دھن پیدا کیے جاتے ہیں جن سے مقصود انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو بتا رہے ہیں نا، جو چیز ایمفیسائز کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ موسیقی کے رولز ہوتے ہیں۔ اگر آپ جائیں نا تو کورسیرا پہ جائیں وغیرہ تو وہاں پر موسیقی کے کچھ کورسز پڑھائے جا رہے ہیں، تو وہ موسیقی از اے آرٹ، ایک پوری سائنس ہے، اس کے رولز ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ایمفیسائز کیا جا رہا ہے کہ صرف انسٹرومنٹ ہی موسیقی نہیں ہوتا، بلکہ ایک اس کی خاص فریکوینسی، خاص رولز ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اس ویو لینتھ پہ اس پچ کو پروڈیوس کرنا ہے، تو یہ ایک آواز ہو جائے گی جس سے انسان جو ہے وہ اس کے سینسز جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں اور پھر وہ اس میں گم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا ٹائپس بتائی ہیں کہ کون سی موسیقی جائز ہے کون سی ناجائز ہے، تو ہم اس کو تھوڑا سا اور ریڈیبل کرنے کے لیے یہاں پر ہم چلے جاتے ہیں کہ ایک اور کتاب ہے
جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب مفتی شفیع صاحب کی پوری ڈیٹیل بک ہے اسلام اور موسیقی، اور میرے خیال سے ہر مارکیٹنگ پرسنل جو بھی مسلم ہو اس کو یہ کتاب مسٹ ریڈ ہے، کہ یہ تقریباً 400 پیجز کی ہے، جس میں ڈیٹیل میں پورا بتایا کہ موسیقی کیوں منع ہے، اس کے پیچھے ریشنل کیا ہے، اور جو موسیقی کو جائز کہتے ہیں ان کے کیا دلائل ہیں، ان کی کاؤنٹر آرگومنٹس کیا ہیں، بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہے. اور جو کچھ صوفیہ اکرام قوالی سنا کرتے تھے ان کی کیا ریزنز تھے وغیرہ وغیرہ. تو اس کا جو سمری کنکلوژن جس چیپٹر میں لکھا ہے، میں نے اس کے ایکسٹریکٹ یہاں پر لکھے ہیں، کہ انہوں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اب تک جس پر امت کا اتفاق رہا ہے کہ گانا کون سا حرام ہے، تو انہوں نے لکھا کہ ہر وہ گانا جو محض لہو لاغ. اچھا میں یہاں پر مسئلہ ہے کہ ہم سب پاکستان میں تو بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اردو سمجھنے والے تھوڑے کم ہو گئے نا، ٹھیک ہے. تو لہو لاغ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ اردو ہی ہے، کسی زمانے میں یہ اردو بولی جاتی تھی. یہ لہو لاغ کا مطلب ہوتا ہے جو کیا کہتے ہیں اس کو، لایانی. لایانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان نیسیسری ایکٹنگ، یا کوئی ایسے ایکٹ جس کا دنیا آخرت میں فائدہ نہ ہو، یا کوئی صحیح دینی یا دنیاوی غرض نہ ہو. یعنی وہ موسیقی جو کسی صحیح پرپس کے لیے نہ ہو، اور یا تو وہ موسیقی کے آلات پہ گائی جائے یا اس کی ترتیب پہ گائی جائے. ٹھیک ہے، اصل میں اس کو اتنی ایمفیسائز کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ نے بھی ووکل سنی ہوں گی، کہ وہ ووکلز ہوتی ہیں کہ بغیر انسٹرومنٹل ہوتی ہیں، لیکن وہ میوزک کے قواعد پر ہوتی ہیں، ان کی رولنگز پر ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ بھی شرعاً الاؤ نہیں ہے. اور وہ انسٹرومنٹ جو موسیقی کے لیے بنائے گئے ہوں وہ الاؤ نہیں ہے. لیکن وہ انسٹرومنٹ جو موسیقی کے لیے نہیں بنائے، جیسے آپ کہتے ہیں نا ڈف، آپ نے دیکھا ہوگا ڈف اور بیٹس ہوتی ہیں ناچ نشید میں، وہ کیوں الاؤ ہیں؟ حالانکہ ڈف بھی آج کل ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ جب پروفٹ کے ایرا میں ڈف جو تھا نا وہ میوزیکل انسٹرومنٹ نہیں تھا. پروفٹ کے ایرا میں ڈف جو تھا وہ ایک اناؤنسمنٹ کا ایک انسٹرومنٹ تھا، کہ جنگ ہونے لگتی تھی تو اس میں اناؤنسمنٹ ہوتی تھی اس ڈف کے ذریعے. تو اس ڈف کو شادیوں میں استعمال کیا جاتا تھا، تو وہ چونکہ میوزیکل انسٹرومنٹ نہیں تھا اس لیے وہ الاؤ تھا. آج بھی اگر ڈف ہو اور اس میں جھنکار نہ ہو تو وہ الاؤ ہے، لیکن اگر کوئی اور میوزیکل انسٹرومنٹ ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے تو وہ الاؤ نہیں ہے. تو ہم نے دو چیزیں کنکلوڈ کی. اس کو میں تھوڑا سا دوسرا وے میں یہاں مینشن کر دیتا ہوں کہ اینی انسٹرومنٹ دیٹ آر ایٹ ٹائم یوز ان فار اناؤنسمنٹ اینڈ ٹائم یوز فار میوزک از الاؤڈ. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سمپل را ڈف ہے لیکن اس میں جھنکار نہیں ہے. ایک ڈف وہ ہوتا ہے جس میں جھنکار ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر آخر میں کچھ ایسے لگے ہوتے ہیں جو آپ لوگ یوز کرتے ہیں، تو وہ الاؤ نہیں ہے. سمپل را ڈف جو ہوتا ہے وہ الاؤ ہوتا ہے. پھر اسلامک نشید ہیں جس میں بیٹس ہوں ڈف کے اوپر ہوں. پھر ہیومن ساؤنڈ دیٹ ڈو ناٹ ریزمبل دا ساؤنڈ آف میوزیکل انسٹرومنٹ، یعنی اگر انسانی آواز ہے لیکن میوزیکل انسٹرومنٹ سے مکس نہیں ہو رہی. جیسے کہ بیٹ باکسنگ ہے تو وہ تو پیورلی میوزک سے ریلیونٹ ہے نا، لیکن اگر وہ ہیومن ووکلز ہیں لیکن وہ میوزک سے ریزمبل نہیں ہو رہی تو وہ بھی الاؤ ہیں. پھر ساؤنڈ آف اینیملز ہیں، یا ہارس کی نہیں ہے یا برڈز کی آواز ہے وہ بھی الاؤ ہے. پھر نان لیونگ تھنگ کی جو آواز ہے جیسے گنز ہیں، جو کارز کی ہے، یا جو ہے نا کوئی چیز گر رہی ہے، کوئی شیشہ ٹوٹ رہا ہے، اس کی جو ہے آوازیں اگر استعمال کی جائے تو یہ الاؤ ہے. اب دیکھیں ایک لائن بڑی ہے جو پرمیزیبل ہے، ٹھیک ہے. امپرمیزیبل کیا ہے؟ صرف میوزیکل انسٹرومنٹس جو کہ صرف یوز ہو رہے ہیں فار انٹرٹینمنٹ پرپز اینڈ ڈانسنگ پرپز، اینڈ وہ ووکلز جو میوزک کے ریزمبل کر رہی ہیں. بس دو چیزیں منع ہیں اور باقی سب جو ہے وہ الاؤ ہے. اچھا اب ہم کوئکلی تھوڑا سا موو کر رہے ہیں. ایک مارکیٹنگ کمپین کیسی ہونی چاہیے؟ تو کیا لکھا ہوا ہے ہمارے سامنے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ صرف دودھ کے بارے میں تو نہیں ہے کہ دودھ میں ملاوٹ کرے تو، بلکہ اینی تھنگ جس کے اندر ڈیسیو ہو کوئی بندہ تو وہ الاؤ نہیں ہے. تو ڈسکرپشن آف دا پروڈکٹ ہم جب لکھتے ہیں تو وہ کیا ہونی چاہیے؟ کریکٹ اور ریئل ہونی چاہیے، یعنی انکریکٹ ڈسکرپشن نہ ہو اور فیک نہ ہو. پھر جیسے ہم ریویوز لیتے ہیں اپنے کسٹمر سے اور ہم اس کو اپنے مارکیٹنگ پیجز پہ لگاتے ہیں، سوشل میڈیا ہینڈلرز پہ لگاتے ہیں، تو وہ ریویوز بھی کیا ہونے چاہیے؟ جینوئن ہونے چاہیے. یعنی آپ کو معلوم ہے نا کہ آٹو لائک کی سافٹ ویئرز آتے ہیں، ویب سائٹس ہیں، آپ کو آٹو لائک جنریٹ کر کے دے دیتی ہیں. تو وہ کیا مطلب ہے کہ اس کا مطلب آپ یہ شو کر رہے ہیں کہ اتنے لوگوں نے لائک کیا، حالانکہ اتنے لوگوں نے وہ لائک نہیں کیا ہے.
آدمی کا ڈیسیجن کو آپ کیا کر رہے ہیں, انفلوئنس کر رہے ہیں. آدمی سوچتا ہے اتنے لوگوں نے لائک کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ورتھ اٹ ہوگا, لیکن وہ ورتھ نہیں ہے اس کی, کیونکہ یہ فیک ہیں. یا اسی طرح پیڈ ریویوز ہوتے ہیں. پیڈ ریویوز کے بارے میں یہ کہ آپ ان سے, بلاگر سے یا ریویور سے پیڈ ریویوز آپ پیسے دے سکتے ہیں, لیکن آپ ان کو انفلوئنس نہیں کر سکتے کہ پازیٹیو ہی لکھیں گے. ان کو جینوئن لکھنے پر آپ کہیں کہ جو آپ کا ایکچوئل ایکسپیرینس ہے اس کو آپ بیان کریں. لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو پے کریں اور وہ انفلوئنس نہ ہو. تو پیڈ ریویوز بھی انفلوئنس ہو کر اور پازیٹیو نہ لکھوائے جائیں, ٹھیک ہے. جیسے فیک لائکس ہیں, فیک ریٹنگ ہیں, یہ بھی الاؤ نہیں ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پکچر ٹرو ہونی چاہیے. مثلا اگر میں نے آرڈر دیا ہے تو دونوں برگر میں فرق ہے نا, یہ ایک ہی ہے. تو اگر دکھنے میں آرڈر دیتے ہوئے آن لائن میں ایسا ہے اور آیا ایسا, تو اب حدیث میں آتا ہے نا, کسی کا مال اس کی رضامندی کے بغیر جائز نہیں ہے. میں نے تو 300 روپے اس والے برگر کے لیے دیے تھے, اب آیا یہ والا برگر, ٹھیک ہے, تو کیا میں خوش دلی سے وہ پے کر رہا ہوں گا؟ تو وہ مال میرے لیے کیسے حلال ہو گیا؟ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم بس سود نہیں لیتے, بس ہم تو بہت دیندار ہیں. حالانکہ اگر آپ کسی کو جو ہے نا فورسفلی کوئی چیز بیچ رہے ہیں اس کی رضامندی کے بغیر, اب ہم نے دکھایا کچھ, اب وہ جب اس کے بعد پہنچ گیا وہ چیز, تو اب وہ واپس کرنے کی پورا پروسیس میں تو نہیں جائے گا, تو کہتے ہیں چلو رکھ لیتے ہیں, لیکن وہ دل سے خوش نہیں ہوتا ہے. تو ہمیں جو ہے نا وہ کسٹمر سیٹسفیکشن کو بڑا دیکھنا چاہیے. اچھا, ہیش ٹیگ یوز کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو ہیش ٹیگ تو ہر طرح کے ہوتے ہیں, اور انسٹاگرام ہیش ٹیگس ہیں, ٹویٹر ہیں وغیرہ. اب اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے کہ دیکھیے سیل پروموشن اور ڈسکاؤنٹ, اچھا اس میں ہیش ٹیگ میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہیش ٹیگ تو ویسے ہم جو بھی یوز ہو رہے ہوں ٹرینڈنگ ہو ہم یوز کر سکتے ہیں, لیکن اس میں بس یہ آتا ہے کہ نان شرعیہ ایونٹ کے نہ ہو. مثال کے طور پر میری فلاور شاپ ہے, ٹھیک ہے, تو میں فلاور شاپ 14 فروری کو فلاور بیچ رہا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. کوئی کسی کی پرپس کے لیے بھی یوز کر رہا ہے, اس کا عمل ہے, میں اس کے ذمہ دار نہیں ہوں. لیکن اگر میں اس کو اسپیسیفائی کر رہا ہوں کہ یہ اسپیشل ڈسکاؤنٹ آن ویلنٹائن ڈے, یا اس کا ہیش ٹیگ میں یوز کر رہا ہوں ویلنٹائن کا, وہ غلط ہو جائے گا, کیونکہ میری وجہ سے جو ہے وہ اس کی جو ہے ٹرینڈنگ کیا ہو رہی ہے, بڑھ رہی ہے, اور میری وجہ سے جو ہے نا ایونٹ پروموٹ ہو رہا ہے. تو ہم نان شرعیہ ایونٹ کو ہیش ٹیگ یوز نہیں کر سکتے, لیکن ہم نان شرعیہ ایونٹ پہ پروموشنز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کی ورڈ اسٹفنگ ہوتی ہے, آئیڈیا آپ لوگوں کو کی ورڈ اسٹفنگ کا, آپ ویب سائٹ پہ بہت سارے یوز کرتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ ایک وہ ورڈ بار بار لکھا جا رہا ہوتا ہے جو ورڈ زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے. لیکن اسلام کیا کہتا ہے, اسلام یہ کہتا ہے کہ ویب سائٹ کانٹینٹ اور سوشل میڈیا کانٹینٹ وہ ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہو, وہ ریڈرز کو بینیفٹ کرنے ہو, ان کو جو ہے ٹویسٹ کرنے کے لیے نہ ہو. آپ ایک ورڈ کو آپ بار بار لکھ رہے ہیں, اس کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے, لیکن آپ اسٹفنگ اس لیے کر رہے ہیں کہ ایسی ہی ہو جائے گا اور ہمارا جو ہے وہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہو جائے گی ہمارے ویب سائٹ کی, ہمارے سوشل میڈیا کی. تو یہ نہ صرف شرعن جائز نہیں ہے, بلکہ جیسے میں نے لنک بھی شیئر کیا ہے, تو گوگل کی پینلٹی کے اندر بھی آتا ہے کہ گوگل آپ کو پینلائز بھی کر سکتا ہے اس کے اوپر. اچھا, ایک ایلیمنٹ آتا ہے انفلوئنسر مارکیٹنگ کا, کہ ہم سیلیبریٹیز اور جو ہے نا وہ انفلوئنسنگ لوگوں کی جو ہے وہ اٹیچ کرتے ہیں, برانڈ ایمبیسڈر کرتے ہیں. تو اس میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ 3 باتیں میں نے یہاں لکھی ہیں. ایک تو یونائٹڈ اسٹیٹس کا فیڈرل ٹریڈ کمیشن جو ہے اور یو کے کا مارکیٹنگ اتھارٹی, دونوں یہ کہتی ہے کہ آپ جو ہے انفلوئنسر شوڈ بی آنیسٹ. وہ کیا ہونا چاہیے؟ ایماندار ہو. یعنی وہ صرف اس وجہ سے نہ ہو کہ یار واؤ میں نے یہ یوز کی اور بہت اچھا تھا یہ تھا, اب اس لیے کہ حالانکہ اس نے کبھی یوز بھی نہ کی ہو, اس کا ایکسپیرینس بھی نہ ہو, لیکن وہ کہہ رہا ہے کیوں کہ تاکہ جو ہے نا وہ جو ہے وہ زیادہ لوگ اس کو میرے سے اسٹیٹس سے متاثر ہو کر اس کو لوگ لینے والے بن جائیں. تو یہ بھی کیا ہے, حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ جو شخص وہ چیز پہنی ہوئی شو کرے جو اس نے پہنی ہوئی نہیں ہے, یعنی یا وہ چیز کھائی ہوئی شو کرے جو اس نے کھائی نہیں ہے, یعنی ایک چیز وہ غلط شو کر رہا ہے تو اس کو سخت گناہ قرار دیا گیا ہے. تو ایک سیلیبریٹی ہے, وہ یہ شو کر رہی ہے کہ میں نے واچز یوز کی, بہت زبردست تھی, حالانکہ اس نے کبھی یوز بھی نہیں کی, یا وہ بینیفٹ اس نے کبھی اویل نہیں کیے جو بتا رہی کہ ان واچز میں یہ بینیفٹ ہیں, تو وہ بھی غلط ہوگا. آنیسٹی ہونی چاہیے, کنونشنل مارکیٹنگ بھی کہتی ہے, اسلام بھی کہتا ہے. اور اسی طرح خواتین کا اگر یوز کرنا ہے ایز اے سیلیبریٹی, تو اس میں وہی مارکیٹنگ پالیسی اپنائی ہوگی جو ہم نے بیان کیا, کہ اس میں چونکہ وہ ہماری پیڈ ہیں اور ان کے ذریعے ہم پیڈ پروموشن کرا رہے ہیں, تو وہ ایسے ہی گویا کہ ہم ان کو ایز اے سیلیبریٹی, ایز اے مارکیٹنگ
یوز کر رہے ہیں تو اس میں وہ شریعہ کی جو کور دا فیس وغیرہ وہ ساری یہاں پر بھی اپلائی ہوں گی. اچھا ہم دیکھتے ہیں برانڈ وار ہے. تو برانڈ وار کے بارے میں دیکھیں, ایک آپ کے سامنے یہ ان ڈرائیو کا ایڈ ہے نا, اس میں کیا ایشو ہے؟ کوئی ایشو نہیں ہے. وہ اپنی برانڈ کی یونیک پریپوزیشن بتا رہا ہے کہ بھائی آپ کو کریم میں اوبر میں وہ پریپوزیشن نہیں ملے گی کہ آپ کو اپنی پسند کی پرائس نہیں ملے گی. کریم اوبر میں جو ہے نا وہ آپ کو فکس پرائس سافٹ ویئر بتاتا ہے. یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ڈفرنٹ جو کیپٹنز ہوتے ہیں وہ آپ کو آفر کرتے ہیں, اپنی پسند کی آفر کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو یہ یونیک پریپوزیشن ہے, لیکن اس میں نیگیٹو مارکیٹنگ نہیں ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی جو ہے نا وہ کریم نہ لو, اوبر نہ لو, یا وہ غلط ہے, بلکہ وہ یونیک پریپوزیشن اپنی بتا رہا ہے. تو یو کین سیل یور یونیک پریپوزیشن, اپنی جو بینیفٹ ہے وہ بیان کر سکتے ہیں, لیکن جو کمپٹیٹر ہے اس کو ڈسگریڈ نہیں کر سکتے. سوری لائک دس, اس میں کیا کہا جا رہا ہے, کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو آپ کسی کمپٹیٹر کو ڈیگریڈ نہیں کر سکتے, اس کو جو ہے نا وہ فن آف نہیں کر سکتے, اس کا بلنگ نہیں کر سکتے, اس پر جو ہے نا وہ اس کا نام لے کر اس کی کمی یا اس کو جو ہے نا, جیسے آپ دیکھیں گے اس میں پیپسی اینڈ کوکو کولا کی بہت برانڈ وار رہتی ہے, مرسیڈیز اینڈ بی ایم ڈبلیو اور اس کی رہتی ہے, اور اگر آپ دیکھیں تو برگر کنگ اور میک ڈونلڈ ان سب کی بہت یہ برانڈ وار رہتی ہے. لیکن ہمیں اسلام نے یہ نہیں سکھایا. دیکھیں آپ دیکھیں کہ ہمارے جس وقت اسلام آیا, پروفٹ آئے, اس وقت ان کے سب سے زیادہ جو دشمن تھے وہ تھے یہود و نصارہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بھی ڈیگریڈ نہیں کیا, بلکہ ان کو نام ریسپیکٹ سے دیا, اہل کتاب, کتاب والے, یہ ریسپیکٹ ہے. تو اپنے اوپوننٹ کو ریسپیکٹ دینا یہ اسلام نے سکھایا, اپنے اوپوننٹ کو ڈس ریسپیکٹ دینا یہ ہمیں اسلام نے نہیں سکھایا. تو ہمیں برانڈ وار کا حصہ بن سکتے ہیں, لیکن ہم اس میں ان ایتھکس کو خیال رکھتے ہوئے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر ابھی ہم یہ سارے ایشوز دیکھیں. اب اس کے بعد جو ہمارے پاس وے فارورڈ نکلتا ہے, وہ وے فارورڈ یہ نکلتا ہے کہ ٹیک اوے کیا ہے. اب کوشچن آنسر کو ہم لیتے ہیں, لیکن ٹیک اوے کیا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مارکیٹنگ جو ہماری ابھی مارکیٹنگ ڈپارٹ کی جو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں اس کو ہمیں ری ڈرافٹ کرنا ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم یہ سوچیں کہ بس صرف خواتین کا ایلیمنٹ ہی تو ہے, میوزک تو ہے. نہیں, آپ مارکیٹنگ اسٹریٹجی کو ری ڈرافٹ کریں کہ ہم یہ ایم آبجیکٹیو ہی کیا ہے. ہم چیزوں کو بیچنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا ہم لوگوں تک اویئرنیس دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. سیکنڈلی ہمیں اپنی جو مارکیٹنگ پالیسی ہے اس کو کمپریہنسو مارکیٹنگ پالیسی ڈرافٹ کرنی پڑے گی, شریعہ کمپلائنٹ. ہر دفعہ ہم نہیں پوچھ سکیں گے, بلکہ ہمیں ایک پالیسی ہونی چاہیے کہ بھائی ہم اس کمپنی میں یا جو بھی اے بی سی کمپنی ہے اس کی کیا کیا مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز ہوں گی اور اس کے ڈونٹس اینڈ ڈوز کیا ہوں گے, کیا ہمارے ڈومین ہوگا, کتنا الاؤ ہے, کتنا الاؤ نہیں ہے. اور پھر جب بھی ہم کوئی ایکٹیویٹی کریں تو یو شوڈ ویٹ دا ایکٹیویٹی فرام شریع ایڈوائزر. لائک میں جن اداروں کے بورڈز میں ہوں یا اور بھی ہمارے دوسرے لوگ جو ہے جن جگہوں پہ بورڈ میں ہیں, وہ ان کے پاس جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ پہلے شیئر کرتے ہیں, وہ ڈیزائن شیئر کرتے ہیں, وہ رف آئیڈیا شیئر کرتے ہیں, پھر وہ اپروو ہوتا ہے, پھر ہو جاتا ہے. کیونکہ مارکیٹنگ از یور فیس. اگر ہم نے کوئی چیز غلط وائرل کر دی تو اس کا جتنا امپیکٹ غلط جائے گا اس کا سارا ثواب یا گناہ جو بھی پارٹیسپینٹ ہوں گے ان کو جائے گا. اسلام بہت سمپل ریلیجن ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ جہاز میں بیٹھ کے اوپر جا کر چاند کو دیکھیں نا, وہ کہتا ہے نیکڈ آئی سے آپ کو چاند نظر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے روزہ رکھو, نہیں نظر آ رہا تو نہیں رکھو, سمپل. تو اب یہاں پہ اتنا ٹیکنیکل اسلام نہیں جاتا کہ ہم کوئی لیب جائیں گے اور اسٹوڈیو میں جا کے انالائز کریں گے کہ یہ میوزیکل انسٹرومنٹ تھا کہ نہیں تھا. وہ سمپل رہتا ہے, وہ سننے والے کو پر انحصار کرتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی سننے والا اگر اس کو لائن ڈرا کر سکتا ہے کہ یار یہ میوزیکل انسٹرومنٹ سے ہے یہ نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کو بہت مشکل ہو رہی ہے اور بہت ایکسپرٹ ہی بندہ بتا سکتا ہے کہ یہ میوزیکل انسٹرومنٹ نہیں ہے, یہ ووکلز ہیں یا بیٹس ہیں, تو پھر وہ مشابہ ہونے کی وجہ سے اس کو منع کیا جاتا ہے. میں نے کئی فتاوا دیکھے, یہ صرف پاکستانی علماء کا نہیں بلکہ آپ دارالفتہ برمنگم ہے اور بہت سارے فورن علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ جو بیٹ باکسنگ ہے یا وہ کیا کہتے ہیں ایکا پہلا, اس پر فتاوا موجود ہیں پورے, ٹھیک ہے جی, کہ وہ بھی الاؤ نہیں ہے. بہت سے اصل میں وہ اگر دیکھا جائے تو ان پرنسپل تو الاؤ ہونا چاہیے کہ اس میں میوزیکل انسٹرومنٹ نہیں ہے, لیکن اگر آپ ابھی بھی میں نے یوٹیوب پہ دیکھا بہت, وہ اگر آپ سنیں نا تو وہ اتنا وہ ردھم کریٹ کر دیتا ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ میوزک ہے کہ نہیں ہے. تو اگر یہ تو میرے خیال سے آپ لوگوں کے لیے میں ایک ٹیک اوے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ لوگ اگر اس طرح کے
نیچرل بیٹس کو یوز کرتے ہوئے بنائیں کہ وہ ڈفرینشیٹ بھی ہو رہا ہو اور وہ میوزیکل انسٹرومنٹ سے بنا ہو تو وہ الگ ہوگا. اس لیے تو میں نے یہاں پر لکھا کہ آپ کو انڈیویجول ایڈس کو شریعہ بیٹ کرنا ہوگا, ٹھیک ہے. یعنی ہم کوئی 2+2 کی یہاں پر بات نہیں کر سکتے, یہاں پر ہمیں تھوڑا سا گرے ایریا آ جاتے ہیں. تو اس میں ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے کرنا ہوگا, لیکن رول میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر میوزیکل انسٹرومنٹ ہے یا میوزیکل انسٹرومنٹ کی جو تھیم ہوتی ہے اس سے وہ ریزمبل کر رہا ہے تو اٹ از ناٹ الاؤڈ, ادروائز اٹس ٹوٹلی الاؤڈ. ایک پرسپیکٹیو ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ اکثریت جو برانڈز وغیرہ ہوتے ہیں نا جو پاکستان کا برانڈ ہے اب وہ انٹرنیشنلی اسکیل کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے دماغ میں یہ چیز ہوتی ہے جو انگریز ہے برا ہے, اس کی ایک سائیکولوجی ہے کہ جو مسلم ہے وہ ٹیررسٹ ہیں, یہ بہت ساروں کی سائیکولوجی اور ٹیررسٹ اور یہ سب چیزیں. تو جب ایز بینگ اے برانڈ جب ایک برانڈ اسکیل اپ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور پہلے فار ایگزامپل وہ شریعہ مارکیٹنگ میں ہے اور اسلامی ملک میں بھی تھا, ٹھیک ہے, اب وہ ایسی جنٹری میں جانا چاہ رہا ہے جہاں پر جو اس کی چیزیں ہیں نا ویژولز ہیں وہ ویژولز ڈائریکٹلی اسی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جہاں سے وہ آیا ہے, ٹھیک ہے. تو اب وہ جب ایک ایسے مارکیٹ میں جا رہا ہے تو وہاں پہ ایک فٹ نہیں بیٹھ پاتا, ٹھیک ہے, مارکیٹ فٹ. تو ایسی سچویشن میں یا فار ایگزامپل اگر آپ تھوڑا سا اپوزٹ لے رہے ہیں جیسے سویسٹرن ہے, اب وہ سویسٹرن یو اے ای بیسڈ برانڈ ہے, ٹھیک ہے, اب اس کی جو ساری پریزنس پاکستان میں بھی ہے, ٹھیک ہے, اب وہ پورے ورلڈ میں اس کی پریزنس ہے, کبھی کہیں ڈسٹریبیوشن چینل کے تھرو ہے, کہیں بندے تھرو ہے. اب اس کے ذریعے سوشل میڈیا یہاں سے پاکستان سے ہینڈل ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اب سوشل میڈیا پہ جو بھی کانٹینٹ کریٹ ہو رہا ہے وہ شریعہ اسٹریٹجی پر اعتبار سے ہو رہا ہے, لیکن جو دوسرے ممالک والے ہیں ان کی طرف سے یہ پریشر اس چیز کا آتا ہے کہ یار آپ لوگ جو ریپرزینٹ کر رہے ہو نا وہ ہماری جو مارکیٹ ہے اس کو ڈسٹرب کر رہا ہے. تو خیر یہ مسئلہ ٹائپ کی چیز, لیکن پھر بھی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر انٹرنیشنل اور لوکل کو ملا کے دیکھا جائے, مطلب شریعہ اور نان شریعہ مارکیٹس کو ملا کر دیکھا جائے تو اس پہ کیا چیز اپلائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے یہ نا بہت ہی اسٹریٹجک بات ہے, اس کو ٹاپ لیول پہ ڈسکس ہونا چاہیے. اس میں میں صرف یہ کہوں گا کہ شریعہ کمپلائنٹ کو بھی ذہن سے نکال دیں. آپ کو کہیں پہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ شریعہ کمپلائنس کو ایکسپلسٹلی جو ہے بیان کریں نا, آپ ایک اسٹریٹجی بنائیں کہ اب دیکھیے ہر برانڈ کی ایک پوزیشننگ ہوتی ہے اور جب اس کی کوئی تھیم نظر آتی ہے تو آپ کو وہ برانڈ یاد آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر سویسٹرن کی جیسے بعض برانڈ ہوتے ہیں وہ ہیومن لیس ہوتے ہیں, یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیومن کو دکھانا ہی نہیں چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. بعض جو ہے آرتھوڈاکس ہیں جو ڈفرینٹ ممالک میں ہیں وہ تو ہم سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ اس میں سخت ہوتے ہیں معاملے میں. تو ان کی ایک اپنی کی اسٹریٹجی ہوتی ہے لیکن وہ کلیم نہیں کرتے کہیں پہ بھی کہ ہماری یہ اسٹریٹجی اور ہم نے یہ ڈونٹس ہیں ہمارے نا. تو میں بھی آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ کہیں پر بھی آپ شریعہ کمپلائنس کو یا اسلامک کو یا جو ہے نا اپنے ڈونٹس کو بیان نہ کریں. آپ ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی کے طور پر کنونشنل اسٹریٹجی کے طور پر لے کے چلیں کہ یار ہم خواتین کے ایلیمنٹ کو نہیں دکھائیں گے. مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ گھڑیاں ہیں, آپ گھڑیاں جو ہیں وہ نان لیونگ تھنگ سے ہی دکھائیں گے, یا اگر دکھائیں گے تو ہم جیسے آپ میں مثال دینا چاہتا ہوں بالکل ایک زمانہ تھا, تھوڑا سا اس کو سمجھے گا ریلیٹ کیجیے گا کہ مارکیٹنگ ٹرینڈ جب چینج ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہم پہلے سوچ رہے تھے ناممکن ہے وہ ممکن ہو رہی ہوتی ہے. جیسے پہلے ایک زمانہ تھا کہ ایک جو ہے کوکنگ شوز ہوتے تھے 1.5 گھنٹے کے, 1 گھنٹے کے, 45 منٹس کے, 30 منٹس کے ہوتے تھے, بڑے بڑے ہوتے تھے, اور اس میں پورا کھانا بنایا سکھایا جاتا تھا. اور اس میں ہم سوچتے تھے کہ خاتون شیف کیسے اپنے یوٹیوب چینل بنا سکتی ہیں, وہ تو اپنے آپ کو ہائڈ ہی نہیں کر سکیں گی, وہاں تو ضروری ہوتا ہے کہ خاتون بھی ہوں اور وہ بھی ہو. تو ایک ٹرینڈ تھا نا یہ پہلے. اب جو ہے وہ فوڈ فیوژن ہے, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں 1.5 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے, پورا کھانا بن جاتا ہے, اور اس کے اندر کوئی کسی انسانی ایلیمنٹ کا تذکرہ ہوتا ہے, اس میں زیادہ سے ہاتھ نظر آ رہا ہوتا ہے بس. تو اب یہ کہیں پہ بھی دیکھیں نا شریعہ کمپلائنٹ خود ہی ہو گیا نا, لیکن یہ اسٹریٹجی کے تحت آیا تو لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا. اب اسی کو شریعہ کمپلائنٹ کہتے تو اس پہ آپ کو ایگریشن ہوتا آپ کو. تو آپ کیوں ٹرینڈ سیٹر نہیں بنتے, آپ ٹرینڈ سیٹر بنے نا کہ ہم یہ ٹرینڈ لے کے آ رہے ہیں مارکیٹنگ میں کہ اس طرح ہوگا, لوگ اس کو ٹرینڈ کے طور پر فالو کریں گے. جے ڈاٹ نے ایک ٹرینڈ لے کے آیا نا, ماڈسٹی کو لے کے آیا, اب وہ ایلیٹ کلاس اس کو لے کے پہن رہی ہے, ٹھیک ہے جی. تو ہم ٹرینڈ سیٹر بنے, ہم فالوور نہ بنے, میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں. تو ہم انٹرنیشنل اسٹریٹجی بھی ایسی لے کے آئیں کہ وہ شریعہ کمپلائنٹ بھی ہو اور مارکیٹنگ کے لیے ایسا اپیلنگ بھی کرے. ٹھیک
یہاں پہ رہتے ہوئے باہر کے فتاوا فالو کیے جا سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیے ایک بات ہے کہ فتاوا باہر کے مطلب شریعہ تو شریعہ ہے نا, ٹھیک ہے. ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ ہم دنیا میں آئے ہیں آزمائش کے لیے نا, ٹھیک ہے. عبادت کے لیے تو فرشتے بھی بہت ہیں نا. آزمائش کیا ہوتی ہے کہ کون خواہش نفس پہ چلتا ہے, کون اللہ کے حکم پہ چلتا ہے. دس از دا سمپل رول, ٹھیک ہے. تو ہم اگر یہ فتاوا یوں سرچ کر رہے ہیں کہ یار آسان سا فتوا مل جائے کہیں پہ بھی, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم شریعہ کو فالو نہیں کر رہے ہیں, ہم اپنی خواہش نفس کو فالو کر رہے ہیں نا. کہ بس میں یہ نہیں دیکھ رہا ہو از موسٹ اتھینٹک, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کس کا سب سے میری مرضی کا فتوا مل رہا ہے. اگر یہ اپروچ ہے, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دین کو فالو نہیں کر رہے ہیں, ہم اپنی خواہش کو فالو کر رہے ہیں. لیکن اگر یہ ہے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یار کون سا فتوا ہے جو موسٹ اوتھینٹک بندے کا ہے, کس کا زیادہ مارکیٹنگ کا ایکسپیرینس ہے, اور کس کی جو ہے نا وہ ریسرچ زیادہ ہے, اور اس کے فتوے کو میں دیکھ رہا ہوں, تو وہ آپ باہر کا ہو اندر کا کوئی مسئلہ نہیں. تو جو آپ کا جو پرائرٹی ہونی چاہیے وہ ریسرچ پہ ہونی چاہیے, آپ کی پرائرٹی اس کے کارپوریٹ ایکسپیرینس پہ ہونی چاہیے, آپ کی پرائرٹی آسانی پہ نہیں ہونی چاہیے. کہ بھائی جو ہے نا آپ دیکھتے ہیں نا لوگ ساری زندگی ایک فتویٰ لے رہے ہوتے ہیں, اور جب گھر میں طلاق کا مسئلہ آتا ہے تو کہیں اور چلے جاتے ہیں. تو یہ دین نہیں ہے. دین یہ ہے کہ آپ ایک کو فالو کریں اور اس کی اتھینٹسٹی پہ فالو کریں. بہرحال سمپل بات یہ ہے کہ آپ باہر کا فتویٰ بھی لے سکتے ہیں اف یو آر سیٹسفائڈ کہ وہ اتھینٹک اسکالر ہے. اچھا ویسے میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ روزوں میں بات کرنا الاؤ ہوتا ہے, سب لوگوں کو پتہ ہے نا یہ. تو ایسا نہ کہ ان دو سے بات کر رہے ہیں باقی سب سمجھ رہے ہیں کہ روزے میں بات کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, ایسا تو کچھ نہیں ہے نا. صحیح جی, صحیح جی. اور لوگ بھی سوال کر سکتے ہیں, یا لوگ باقی لوگ زبردستی بٹھائے گئے ہیں. اچھا جی. انفلوئنسر مارکیٹنگ کا ایک ایسپیکٹ ہم نے پوچھنا تھا کیونکہ ہم لوگوں کے پاس تھوڑا ایشو آتا ہے. فار ایگزامپل اچھا انفلوئنسر تھوڑا سا سمجھ لے رہے ہیں اس بات کو کہ انفلوئنسر ہوتا کیا ہے. انفلوئنسر کے جو کریکٹر ہے نا مینلی ان پاکستان ایک جو وہ چنک ہے نا وہ دنیاوی اعتبار کے, ٹھیک ہے. جو انفلوئنسر ہم لوگ کہلا رہے ہیں لوگوں اس میں بہت چھوٹا 10% یا 5% ہے جو دینی انفلوئنسر ہیں, اور 95% وہ ہے جو دنیاوی انفلوئنسر, ٹھیک ہے. اب جب آپ نے اس مارکیٹنگ ٹائپ کو تھوڑا سا ڈسکور کرنا ہوتا ہے تو آپ کو ظاہر سی بات ہے وہ 95% لوگوں کو بھی اکاؤنٹ لینا پڑتا ہے, ظاہر سی بات ہے, ٹھیک ہے. اب جو 95% لوگ ہیں اس میں تو دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ جو آپ نے پہلے بتایا تھا کہ ہم نے ان کو پارسل بھیج دیا, ان کو بولا کہ آپ کے چلیے جو بھی ریویو ہے وہ دے دیجیے. اب فار ایگزامپل وہ جینوئن ریویو دیتے ہیں لیکن وہ اس اعتبار سے دیتے ہیں جس اعتبار سے وہ اصل میں ہیں. فار ایگزامپل اگر وہ فیمیل ہیں اور وہ بال کھول کے آتی ہیں تو وہ ویڈیو میں بال کھول کے ریویو کر رہی ہیں, اور اگر وہ نارملی گانا استعمال کرتی ہیں تو وہ گانا استعمال کر کے ریویو کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ چیز اگر ہمارا انفلوئنس نہیں ہے, ان پہ چھوڑ دی گئی ہے, تو اس پہ کیا حکم ہے ہمارے لیے صحیح ہے غلط ہے فرسٹ. سیکنڈلی اگر ایسا نہیں ہے اور ہم ان کو پے کر رہے ہیں, ایک تو بات یہ سچ ہو گئی کہ بھائی جینوئن ہی آپ نے بتانا ہے, ٹھیک ہے. دوسرا ہم نے یہ کیا کہ ہم ان کو پے کر رہے ہیں. اب جو ہم نے ان کو اسکرپٹ دی ہے, اب اس کی اسکرپٹ کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتا دیجیے کہ اب اسکرپٹ دینا بھی صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے. کیونکہ اسکرپٹ جو مرا ہوا ہوتا ہے مینلی وہ ہوتا ہے پروڈکٹ ہائی لائٹ کر رہی, مینلی اس میں جھوٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا. ہوک ہو سکتا ہے کوئی چیز, ایگزیجریٹڈ ہو سکتی ہے کوئی چیز, لیکن اس میں مینلی جو کمپوننٹس ہوتے ہیں اس چیز کے جو کہ شاید سامنے والے بندے نے ابھی ایکسپیرینس نہیں کرے لیکن وہ کر سکتا ہے, اس اسکرپٹ کے اندر وہ چیزیں شامل ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ انفلوئنسر سے بلوانا, تو یہ مینیپولیشن فیبریکیشن ہے یا نہیں ہے, یا اس میں کیا لیمٹ رکھی جا سکتی ہے, کیا نہیں. جی جی, تو انفلوئنسر کی پوری ایک اس چیز کو اور میں کلیئر اس والے پوائنٹ کو کر دوں کہ وہ برانڈ پوائنٹ آف ویو سے ساری چیزیں ہوتی ہیں. مطلب جیسے آپ نے بولا نا کہ ان کا جینوئن اوپینین ہونا چاہیے, ان کا جینوئن ریویوز ہونے چاہیے, بٹ اسکرپٹ میں جو ہوتا ہے وہ برانڈ پوائنٹ آف ویو سے ہوتا ہے تاکہ وہ اس کو زیادہ ہائی لائٹ کریں. ایک یہ دوسری یہ چیز جو انہوں نے فرسٹ پارٹ میں جو بولا تھا نا کہ ہم جو ایسے انفلوئنسرز کے ساتھ جب کام کرتے ہیں تو بیسیکلی ہمیں, اگر میں بھی اس کو ایز اے کوشچن کے طور پہ پوچھوں گا کہ اگر ماسز کو کیٹر کرنا پڑے, ماسز فالو ان کو کرتی ہے, ان کو مزہ بھی آتا ہے ان کی کانٹینٹ دیکھنے میں, جس طرح کا ان کا میوزک والا کانٹینٹ ہوتا ہے یار, تو وہ ہک ہو جاتے ہیں اس چیز سے. پھر ہو سکتا ہے اس چیز میں اگر ان لوگوں کو کچھ برانڈز یا کچھ پروڈکٹس پسند آ جائیں وہ خرید بھی لیتے ہیں. تو
دونوں اہم سوال ہیں. تو انفلوئنسر مارکیٹنگ کی پوری پالیسی ہو جائے گی اس میں, لیکن ان پرنسپل رپلائی کر دیتا ہوں کہ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ جب کسی کو گفٹ دے رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو آپ ایک جنرل گفٹ دے رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ اس کو کیوں انفلوئنسر مارکیٹنگ میں جاتے ہیں, اس کو دوسری ایگزامپل سے لے لیں کہ آپ ایک کیوس لگا کے بیٹھے ہیں اور آپ سب کو جو ہے نا وہ کوئی گفٹ آئٹم دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے نا کیوس ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اب اس کے بعد وہ کوئی بندہ ان میں سے سوشل میڈیا یوز کرتے ہوئے وہاں جا کے کہہ دیتا ہے کہ بھائی مجھے آج میں فلاں مارکیٹ گیا, وہاں پر سجیشن کا کیوس لگا تھا, وہاں پر مجھے یہ واچ ملی, واو کیا زبردست واچ ہے. تو اب وہ جس طرح بھی کہہ رہا ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے, سمجھ رہے ہیں, وہ میوزک کے ساتھ کر رہے ہیں, خاتون کہہ رہی ہے, پردہ کر رہی نہیں کر رہی, وہ اس کی کال ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو ہائر نہیں کیا ہے. تو اگر آپ سارے انفلوئنسرز کو گفٹ بھیج رہے ہیں ریگارڈلیس کہ وہ آپ کو آپ کے لیے کوئی ویڈیو بناتے ہیں کہ نہیں بناتے, آپ سب ان کو گفٹ بھیج رہے ہیں, تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تو آپ نے ان کو ہائر نہیں کیا, آپ ایک گفٹ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں وہ جتنے بھی نان شرعی ایلیمنٹ کرتے ہیں اپنے پیجز پہ وہ خود اکاؤنٹیبل ہیں, آپ ریلیٹڈ نہیں ہو رہے نا. لیکن ایک یہ کہ آپ ان کو اسپیسیفکلی ٹارگیٹ کر کے آپ ان کو ایک ہیوی ایکسپینسو کوئی آئٹم دے رہے ہیں اور اس کی یا ان کو ان کائنڈس میں یا ان کیش پے کر رہے ہیں, تو اس کا یو آر ہائرنگ دیم. تو اب وہ جو بھی کر رہے ہیں تو وہ پھر آپ اس کے ریسپانسبل ہیں نا, کہ آپ وہ اگر نان شریعہ طریقے سے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے ایک ایڈورٹائزمنٹ دی, بجائے اس کے خود شوٹ کرنے کے آپ نے کہا خود ہی شوٹ کر لو, میں پے کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو ہوا تو وہی, تو پھر وہ جو بھی کریں گے وہ آپ ہی ذمہ دار ہوں گے, ٹھیک ہے. دیر از ڈفرینس. ایک ہے کہ آپ جرنلی سب کو ریچ کر رہے ہیں اور ان کو گفٹ آئٹم دے رہے ہیں فار چیکنگ کے لیے کہ بھائی آپ دیکھ لیں ہمارے ایسا آئٹم ہے, اور اس کے بعد واٹ ایور یو لائک آپ اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں, نہیں کریں جب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, وی ول کنٹینیو گیونگ یو اے گفٹ نا. تو یہ اسٹریٹجی ہے. عید کے سال کے شروع میں بہت سے کیلنڈرز ہمیں بھی آتے ہیں, رمضان میں بہت سے گفٹس آتے ہیں, عید میں آتے ہیں. تو اس طرح اگر آپ جنرل اوکیجنس پہ آئٹم دے رہے ہیں یا ویسے اپنے کسی اوکیجن پہ آپ آئٹم دے رہے ہیں, چاہے انفلوئنسرز کو ہی دے رہے ہیں, تو اس میں آپ اکاؤنٹیبل نہیں ہیں. لیکن اگر آپ ان کو ہائر کر رہے ہیں ان کائنڈ یا ان کیش, تو پھر آپ اکاؤنٹیبل ہیں. ایک تو یہ بات پرنسپل ہو گئی. دوسری بات جو آپ بھی کہہ رہے تھے کہ دوسرا والا سوال جو تھا وہ کیا تھا, یہ پہلا والا تھا نا, ہاں. دوسرا جو آپ نے کہا تھا نا کہ ہاں ماسز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, یہ بات تو آپ نے اس کو وضاحت کی تھی نا. دوسرا کیا تھا, بادام کھانے کے بعد صحیح. دوسرا پہلا سوال تو یہ تھا کہ آپ وہ اچھا نان شریعہ جو کر رہے ہیں, میں نے آپ کو بتا دیا نا یہ چیزیں. اسکرپٹ یاد آ گیا. اسکرپٹ یہ تھا, دیکھیے اسکرپٹ یہ ہو سکتا ہے, اسکرپٹ دینے میں کوئی حرج اس سینس میں نہیں ہے کہ ابھی کل میں نے ایک ادارے کے لیے جو ہے نا ویڈیو شوٹ کی, تو وہ مجھ سے کچھ کہلوانا چاہ رہے تھے. تو میں نے کہا کہ ورڈس کا سلیکشن شاید میرا اتنا اچھا نا, آپ ہی مجھے بتا دینا, ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بندہ تو سیلیبریٹی ہوتا ہے, یا کہ اس کو اتنا ورڈز کا چناؤ اچھا نہیں آتا, یا وہ آپ کی پروڈکٹ کو اتنے اچھے طریقے سے ایکسپلین نہیں کر سکتا, یا وہ اس کا جو فیچر ہوتا ہے وہ اچھے طریقے سے کسٹمر کو بتا نہیں سکتا. تو آپ اگر اس کو اس لحاظ سے برانڈ کے لحاظ سے اسکرپٹ دے رہے ہیں اور اس کے لیے آسانی ہو رہی ہے, اور وہ پہلے بغیر انفلوئنس ہو گئے, اب یہ اس کی آنیسٹی ہے کہ وہ پڑھ لے اور دیکھ لے کہ ہاں واقعتاً یہ چیزیں ہیں, اور پھر وہ بیان کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ یہ کہیں کہ نہیں ایگری اور ناٹ, بس یہی اسکرپٹ پڑھنا ہے, اور اس کے اندر اب وہ اسکرپٹ کے اندر وہ ساری باتیں آ جائیں گی کہ آپ نے کوئی ڈیفیکٹ ہائڈ تو نہیں کیا, آپ نے جو ہے نیگیٹو مارکیٹنگ تو نہیں کی, آپ نے جو ہے نا وہ کوئی فالس فیبریکیٹڈ کوئی پروڈکٹ تو نہیں بچائی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ کو اسکرپٹ کے اندر دیکھنا ہوگا. پھر وہ اسکرپٹ سے وہ سیٹسفائی ہو جائے کہ ہاں بھائی یہ سچ ہی ہے, لیکن اچھے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے, تو وہ بیان کرتے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اسکرپٹ دینا کوئی منع نہیں ہے, بٹ اسکرپٹ کے اندر ایتھیکل ایشوز دیکھ لیں, اور وہ ریئلٹی ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے وہ. اور جو یہ بات تھی نا کہ ہمارے جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں جو بھی ماسز میں آپ کہتے ہیں کہ 5% ہے, دیکھیں آپ نے شاہد آفریدی کو میرے خیال سے ایک میں دیکھ رہا تھا آپ کے پیجز پہ, تو میل میں تو آپ کسی کو بھی یوز کر رہے ہیں مثال کے طور پر, اس میں تو کوئی ایلیمنٹ ہی نہیں ہے نا. مثال آپ جو ہے نا کہتے ہیں, حتیٰ کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ عمران خان صاحب کو جا کے دے دیں اور وہ آپ کے لیے ایک ویڈیو کر لیں, یا کوئی اور بڑے سے بڑے جو بھی آئے انفلوئنسرز ہوں ان کو ہمیں, تو اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے نا. آپ چاہے پرسنل لائف میں کوئی وہ ایکٹر ہو جو بہت شریعہ کمپلائنٹ لائف نہیں گزار رہا ہو, ٹھیک ہے, لیکن وہ آپ کے لیے بات کر رہا ہے, تو وہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جہاں تک بات آتی ہے, تو ایک جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 5%, تو میرے خیال سے اس کو تھوڑا ریوزٹ کریں کہ میل کا تو میرے خیال سے 45% 50% تو آپ کے پاس الاؤ یہ ہو گیا,
اور فیمیل میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ فیمیل میں بھی بہت سی خواتین ہوتی ہیں جو شریعہ کمپلائنٹ ہوتی ہیں, وہ بھی انفلوئنسنگ ہوتی ہیں, اور بہت سی ریلیجیس ہوتی ہیں, انفلوئنسرز ہوتی ہیں, یا بہت سی ریلیجیس ہوتی ہیں. لیکن اگر وہ بھی نہ ہو, مثال کے طور پر جیسے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا انٹرویو کیا رابعہ پیرزادہ نے, تو اس نے پورا برقع پہن کے کیا نا. تو اگر آپ کا برانڈ ایسا ہو کہ لوگ آپ کے پاس خود آ رہے ہوں کہ ہم شریعہ کمپلائنٹ ڈریسنگ میں آپ کی جو انفلوئنسر مارکیٹنگ کریں گے, ٹھیک ہے جی, تو ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جیسے میں نے کہا گفٹ دے دی تو نان شریعہ بھی ہو رہے ہیں, تو وہ بھی الاؤ ہے. تو اس کو اگر آپ سوچیں گے نا تو آپ کے پاس 85% الاؤ ہو جائے گا, 15% کچھ ہوگا جو الاؤ نہیں ہوگا. تو الاؤ بہت زیادہ ہے, لیکن ہم وہی بات ہے کہ انسان کو جو چیز منع کی جاتی ہے نا وہ اس کو لگتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے. تو جب آپ اس کو دوبارہ بیٹھیں گے اور اپنی پالیسی بنائیں گے تو آپ کو بہت بڑا ایریا نظر آئے گا جو اسلام میں الاؤ کیا گیا ہے. ایک آپ نے ہیش ٹیگز والی بات کی تھی جو ڈائریکٹ لنک کر رہی تھی کسی بھی کیمپین کے اندر ہیش ٹیگ چلا رہے ہیں, تو اگر مثال کے طور پہ ویلنٹائنس کی کیمپین ہے اس کے اندر ہم لوگ گفٹنگ کیمپین چلاتے ہیں, تو وہ عام انسان کے لیے تو ڈائریکٹ اس کو یہ لگے کہ گفٹنگ کیمپین چلا رہا ہے کیونکہ ویلنٹائنس ڈے ہے. نہیں دیکھیں میں نے اس میں بات بھی کی تھی کہ کیمپین آپ چلا رہے ہیں گفٹنگ کا, آپ نے کہا کہ 10 فروری سے 20 فروری تک یہ گفٹ آئٹم سیل پہ ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کرسمس ڈیز پہ آپ جو ہے نا وہ کوئی چلا رہے ہیں کہ بھائی یہ ڈسکاؤنٹ پہ فرنیچر مل رہا ہے, جو بھی ہے, تو آپ پروموشن کسی بھی ایونٹ کے لحاظ سے نکال سکتے ہیں, لیکن اس کو ٹیگ نہیں کریں, ٹھیک ہے. اس وقت کے جو ہے نا وہ جو ٹریفک ہے نا اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی, لیکن اس کو ٹیگ نہیں کرنا ہے. آپ نے ایونٹ پہ جو ہے نا آپ نے کوئی پروموشن لگا دی ہے, آپ وہ اس کو اچھا ایسی چیز نہ ہو جو صرف اسی کے لیے استعمال ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کرسمس ٹری ہے, اسی کا اگر آپ جو ہے وہ پروموشن نکالنے پر تو وہ اسی میں استعمال ہوگا. لیکن آپ جو ہے کیکس ہیں اگر آپ وہ مارکیٹ کر رہے ہیں, اب وہ کیک کچھ بھی لکھا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے جی. فلاور ہیں وہ کسی پرپز کے لیے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر وہ اسپیسیفک پروڈکٹ ہیں جو اس کے علاوہ استعمال نہیں ہو سکتی تو وہ تو پھر ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر اس کا شریعہ کمپلائنٹ نان شریعہ دونوں استعمال موجود ہیں اور آپ اس کی پروموشن کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں متشابہات کا خطرہ نہیں ہوگا؟ متشابہات ہاں جی نہیں, خوشی ہوئی کہ اردو بولنے والے حضرات بھی ہیں. تو دیکھیں مشابہت تو ایک دیکھیے جو ورڈ یوز کیا گیا نا حدیث میں وہ ہے کہ من تشبہ کے معنی ہوتے ہیں عربک میں کہ جو انٹینشنلی ریزمبلنس اختیار کرے, ٹھیک ہے. تو آپ کی میں نے یہاں پہ لکھا بھی تھا کہ انٹینشن یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے نا وہ اس ایونٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں. آپ کی یہ ہونی چاہیے کیونکہ اس وقت ایک ٹریفک آیا ہوا ہے اور ایک بزنس کا اپرچونیٹی ہے تو میں اس کو یوز کر رہا ہوں. تو یہ انٹینشن سے بہت فرق پڑتا ہے. تو جیسے یہ ہے نا کہ ایک آدمی کپڑے پہن رہا ہے اور ایک اس لیے پہن رہا ہے کہ میں اپنے جسم کو راحت دوں, اور ایک ہے کہ میں انگریز نظر آؤں. دونوں نے کپڑے ایک جیسے ہی پہنے ہوں گے شاید, لیکن ان کی نیت پہ بہت بڑا فرق پڑتا ہے نا کہ ریزمبلنس کون کرنا چاہ رہے ہیں. تو اگر آپ واقعتاً ریزمبلنس کرنا چاہ رہے ہیں دین یو آر رائٹ, کیوں تو گناہ ہوگا. لیکن اگر آپ کی انٹینشن یہ نہیں ہے, آپ بزنس اپرچونیٹی کے طور پر لے رہے ہیں تو اٹس الاؤڈ. اچھا جیسے آپ ایک ویڈیو ہم نے آپ کو دکھائی تھی کہ پی ایس ایل کے لیے وہ جو کیا تھا جی, اب اس میں ایک سوال یہ بنتا ہے کہ فار ایگزامپل پی ایس ایل ہے وہ ایک مارکیٹنگ ایونٹ ہے, ٹھیک ہے, دنیاوی اعتبار سے اس پہ بہت ٹریکشن ہے اور وہ سب چیزیں ہیں. اور اگر آپ اپنے آپ کو اچھا یہ پہلے بول رہا ہوں کیونکہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں نے اکثر دیکھا ہے جو شریعہ برانڈ ہوتے ہیں نا اس میں انٹر نہیں ہوتے اس چیزوں میں. اب وہ انٹر نہیں ہوتے تو وہ ایک چنک مس کر دیتے ہیں. کہ ہم لوگ تھوڑا سا اس کو ایک الگ مائنڈ سیٹ سے لے کے جاتے ہیں جیسے ہم نے آپ کو دکھایا تھا. تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ فار ایگزامپل اب یہ ایسی چیزیں جیسے آپ ورلڈ کپ آنے والا ہے نیکسٹ, ان کیس ہم لوگ ورلڈ کپ کے لیے ایسی کوئی چیز کرتے ہیں یا فار ایگزامپل ایسی کوئی ویڈیو ایڈورٹ ہم لوگ بناتے ہیں تو وہ اس میں کچھ وہ تو نہیں ہے. دیکھیں آپ نے جو پی ایس ایل پہ سارٹ آف ترانہ بنایا تھا, میں نے اس کو دیکھا تھا, مجھے تو بہت اچھا لگا تھا. ماشاء اللہ ان کی ووکل بھی بہت اچھی ہے اور آپ نے بہت اچھا اس کو شوٹ بھی کیا تھا. اس میں کوئی نان شریعہ چیز نہیں تھی, بہت یونیک آئیڈیا کے ساتھ آپ لوگوں نے اس کو شوٹ کیا تھا. سارے میل ایلیمنٹ بھی تھے, بس تھوڑا سا اس میں نے اسی وقت آپ کو بتایا تھا کہ اس میں میوزک کا تھوڑا سا ایلیمنٹ تھا کہ وہ جو آپ نے وہ جو بیٹس یوز کی تھی وہ اس طرح زیادہ وہ یوز ہو رہی تھی کہ وہ میوزک سے ریزمبل ہو رہی تھی. اگر اس کی فریکوینسی تھوڑی کم کر دیتے آپ تو وہ پھر ریزمبلنس ختم ہو جاتی.
تو اس تھوڑا سا میوزک کا خیال رکھتے ہوئے اگر آپ نیکسٹ ٹائم ورلڈ کپ پہ بھی جانا چاہیں، دیکھیں کرکٹ تو ایک جائز ایک کھیل ہے، ہم بھی کھیلتے ہیں آپ بھی کھیلتے ہیں، ایک کرکٹ کا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، وہ جائز طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، ناجائز طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے اندر اگر آپ جو ہے وہ ایک جائز ایکٹیویٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں، کھیل کو پروموٹ کر رہے ہیں تو کوئی منع نہیں ہے، لیکن وہ تو کرکٹ جب منع ہوگا نا جب آپ اتنا بندہ اس میں یا تو بیٹنگ شروع کر دے، سٹا شروع کر دے، یا اس میں جو ہے اتنا لگ جائے کہ وہ نمازوں کا اہتمام نہ رہے اور دین کا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک ان پرنسپل کرکٹ کھیلنا کوئی منع تو نہیں ہے، تو کرکٹ ایک نان شریع تو نہیں ہے، آپ ورلڈ کپ کو اس وقت آپ کوئی بھی اس طرح اینتھم بنا سکتے ہیں، لیکن اس میں بس میوزک کا تھوڑا سا خیال رکھ لیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا ایک چیز اور ہے کہ انڈیا کی بارش ہوتی ہے وہ اس کا بھی میں نے پردہ ہوتا ہے اور یہ آواز سے بھی پردہ ہے. اچھا دیکھیں اس میں جو پریفرڈ فتویٰ ہے نا جو جس کو آئی فالو اور دیگر میجورٹی جو فالو کرتی ہے وہ یہ کہ عورت کی آواز پردہ نہیں ہے، عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہوتا، اس سینس میں ایسا نہیں کہ وہ عورت کی آواز سننا ہی آپ کے لیے غلط ہے، ٹھیک ہے جی. ہاں اس میں جو 22ویں پارے کی پہلی آیت ہے نا اس میں یہ فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ خاتون جب کسی میل سے بات کر رہی ہوں تو اس میں جو ہے نا وہ تھوڑی سی رانیس کو لے کے آ جائیں، بہت زیادہ کیونکہ ان کے اندر ایک بائی نیچر اس میں ایک اٹریکشن ہوتی ہے ان کی وائس میں، ٹھیک ہے. تو اگر وہ را وائس میں بات کر رہی ہیں یا اس میں کوئی بیک گراؤنڈ میں کوئی آڈیو چل رہی ہے ان کی تو وہ مسئلہ نہیں ہے، اور یہ بھی اس صورت میں جب اس کی ٹارگیٹ آڈینس میل اینڈ فیمیل دونوں ہیں. لیکن اگر ایک خاتون میرے خیال سے کھانا پکانے کا کر رہی ہیں یا کوئی ایسا چیز ہے جو فیمیل اورینٹیڈ ہی ہے تو اس میں تو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ فیمیل کے فیمیل میں مسئلہ تو نہیں ہے. جہاں میل ان کے لسنر ہو سکتے ہیں وہاں پر جیسا، لیکن مسئلہ یہ کہ اب تو بالکل برعکس ہو گیا نا، مطلب ایک خاتون کی آواز کو بہت بیوٹیفائی کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ فائن ٹیون کیا جاتا ہے ایک بات کوئی ایڈ میں، تو وہ تو بالکل ہی اگینسٹ شریعہ ہے. لیکن ایک نارمل نیچرل وائس کو را کر کے اگر وہ بات کر رہی ہیں تو اس میں کوئی منع نہیں ہے، تو عورت کی آواز کا اس معنی میں کوئی پردہ نہیں ہے.